الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کا یہ مجلس ایصال ثواب اور جلسے تعزیت مولانا سید الواسع نقشبندی قادری چشتی نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کی جانب سے مسجد لال علی خان چیلا پورے میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب دنیا میں آئے ہیں تو جانا ہے، موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام تک بھی زندگی رہتی نہیں رہتی، اس لیے موت کو ہمیشہ تصور میں رکھنا، موت سے ڈرنا نہیں، اللہ سے ڈرنا۔ موت جب آ جاتی ہے تو لاکھ آپ کتنی کوششیں کریں، روح نکل کر چلے جاتے۔ اب آپ موجودہ حالات میں دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن لوگ ہم کو ڈرا رہے ہیں موت سے، ہم جان سے ڈر رہے ہیں۔ یہ جان جس کی ہے اس کے پاس جانا ہے، اس لیے ہر نفس کو جتنی ذی حیات چیز ہے اس کو موت ہے، یہ یقین کر لینا۔ موت کا یقین کرنا ضروری ہے۔ موت آئی ہمیشہ تیار رہنا، چلے جانا، اور آپ جاؤ نہ کو جاؤ، اسرائیل علیہ السلام لے کے چلے جاتے۔ اس لیے آج کے ماحول کے مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم موت کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر کے ختم ہو جاتے، مر کے ختم نہیں ہو جاتے، چکھتے۔ کوئی چیز چکھے تو کیا پوری کھا جاتے، اتنا چکھتے۔ تو یہ ذائقہ ہے موت کو، موت کو ذائقہ کہا گیا۔ ذائقہ انہیں محسوس کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت رکھے گا۔ اس لیے ہم کو موت سے نہیں ڈرایا گیا۔ سرکار تو بولے موت کو یاد کرو، موت کو تو یاد کرو، سرکار کا حکم ہے۔ تو موت سے گھبرانا نہیں ہے۔ جو آج دنیا ہم کو ڈرا رہی، مریں گے، ایک دن آئے گا تو مر جائیں گے۔ اب مولانا سید الواسع نقشبندی نیازی صاحب کے متعلق ہم سوچے تھے، 15 دن پہلے میرے مکان پر آئے تھے، 2 گھنٹے بیٹھ کے گئے، رات کے 3 بجے گئے،
اچھے خاصے گفتگو کرے، مختلف امور پر گفتگو رہی. تو اب وقت مقرر ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، ایک شاعر نے کہا ہے. تو ہمارا معاملہ نیند میں پڑے ہوئے، ہم نیند سے جاگو، موت کی تیاری کرو. یہ واسع صاحب نے درس دیا ہے ہمارے کو، موت سے نہیں گھبرانا. اب دیکھو آج سوشل ڈسٹینس کر دیے، مسجدوں کو ویران کر دیے، مسجدوں میں، دکانوں میں جانی مازام، شادی خانوں میں خالی نہ بچ رہے ہیں، ہر جگہ سب لوگ مل کے جا رہے ہیں، لیکن مسجد میں سوشل ڈسٹینس. یہ سوشل ڈسٹینس کر کے مسجد کی رحمت کو دور کر رہے ہیں. یہ جو ہم مسجد میں یہ کر دیے، دیکھو آپ فتروں پہ نماز پڑھو، یہ سب باتیں کیا ہے؟ معلوم ہم کو موت سے ڈرا رہے ہیں. اور واصف صاحب نے جا کے بتا دیا جب موت آتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے اس پر تھوڑی توجہ کرنا چاہیے. اور موت ایک ذائقہ ہے، اب ہر ایک کے منہ کی بات ہے. جس کا منہ اچھا رہے گا اس کو ذائقہ اچھا آئے گا. تو منہ کا آپ مزے کو اپنے دیکھو، اپنے منہ کو صحیح کرو. آپ بخار رہا تو بریانی بھی کھائے تو اچھی نہیں دکھتی، صحت مند رہے تو معمولی کھانا کھائے بھی تو اچھا دکھتا. تو منہ اچھا رہنا، تو منہ کو اچھا بنانا، کیونکہ اللہ بولا موت ذائقہ ہے. تو منہ اچھا کیسا بنتا؟ جب اولیاء کی صحبت میں رہے. بزرگان دین اتنا فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی ڈر ہی نہیں رہتا، بلکہ انہوں تو اطلاع دے دیتے ہیں کہ تیار ہیں ہم تو آنے کے لیے. اور یہی معاملہ مولانا سید عبد الواسع نقشبندی چشتی نیازی رحمت اللہ علیہ کا تھا. یہ بات میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، ہم پہچان نہیں سکے شخصیت کو. وہ مولانا عبد الواسع نقشبندی عالم تھے جامع نظامیہ کے، اس لیے میں ان کو تفسیر کے لیے خواہش کیا تھا کہ آپ تفسیر بیان کریں. تو جامع مسجد افضل گنج میں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کی جانب سے الحمدللہ 3 سال سے زیادہ عرصے سے وہ تفسیر بیان فرما رہے تھے. کٹر سنی تھے، نو کمپرومائز. جیسا آج کل کا ماحول بن گیا نا، صورت دیکھ کے بات نہیں. انہوں نے ان کا الحمدللہ وہ سید زادے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، مولا علی کی اولاد، سید تھے. اور ان کا خاندان بھی اتنا بڑا ہے کہ ان کے خاندان میں بہت دولت مند لوگ ہیں، لیکن انہوں نے صرف عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے، اولیاء کے دامن کو تھامنے کے لیے کوئی ان سے کمپرومائز نہیں کیا. حالانکہ ان کو کروڑوں روپے دینے کے لیے خاندان والے تیار تھے، لیکن انہوں نے جوتی کی نوک پر روپیوں کو رکھا اور دامن مصطفیٰ کو تھام لیا. یہ کارنامہ ہے سید واسع کا. سمجھ کون ہے سید عبد الواسع نقشبندی؟ ان کا پورا خاندان امریکہ میں ہے، یہاں بڑی بڑی دکانیں ہیں، میں نامہ نہیں لیتا انہوں کے. جب ان کے عقیدے ہو گئے تو انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا. ان کے پاس آ کے کہا کہ تم یہ سب یہ پیری مریدی کو ترک کر دو، یہ چھوڑو، ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، تمہارا مدرسہ بنا دیں گے. ان کا ایک ہی جواب تھا، میں روڈ پہ سو جاؤں گا لیکن عقیدہ اہل سنت کو نہیں چھوڑوں گا، غوث و خواجہ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، علی حسین کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، صدیق اکبر کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. یہی خوبی اس زمانے کی خاص ہے. آج کل ذری باتوں میں لوگ جو ہے غیروں کے حوالے ہو جا رہے ہیں. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کا وہ اس زمانے سے ساتھ دے رہے ہیں جب کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت آج سے 38 سال پہلے قائم کی تھی، جس کا اجتماع جامع مسجد افضل گنج میں ہوتا تھا. اور جب ہماری مجلس بنی تھی مجلس اہل سنت، اس کے وہ نائب معتمد بھی رہ چکے ہیں، پھر اسی جماعت کے وہ معتمد عمومی بھی رہ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی جب تفسیر کا موقع آیا تو میں نے ان سے خواہش کی، تو وہ بڑے باادب شخصیت تھے. وقت مختصر ہے،
میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا، ایک ایک بات اگر میں آپ کو سناؤں گا تو میرے لیے تو بڑا صدمہ ہے، میں بیان بھی نہیں کر سک رہا ہوں۔ جب سے ان کا وصال ہوا ہے مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھی ہیں۔ میں تو روز یہ انتظار کر رہا ہوں کہ رات کے 2 بجے آنے والے ہیں۔ اتنی محبت، اتنا ادب، اتنے لوگ میری جماعت میں آئے، مگر جو شخص با ادب، با وفا اور اہل سنت جماعت کے لیے قربانی دینے والے شخصیت ہے، ان کا نام مولانا سید عبدالواسع نقشبندی ہے۔ انہوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ میں تو بعض باتیں ایسی کرتا، وہ پیری مریدی کرتے تھے۔ ان کے پہلے پیر مرشد حضرت مولانا علیم الدین نقشبندی بہت بڑے بسا بزرگ تھے، بہت اچھے بزرگ تھے، میں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے واسع صاحب کو سنوارا، بچپنے سے وہ اپنے مرشد کی خدمت کرتے تھے۔ ان کے مرشد نے نقشبندیہ کا سلوک ان کو بچپن میں ہی طے کرا دیا۔ بہت خاص شخصیت تھی واسع صاحب کی، اور کئی چھلا کشی کر کے اپنی روح کو پاک و صاف کیے، اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کے نقشبندیہ سلسلے کی تمام سلوک کو طے کیا۔ کئی لطائف جو نقشبندیہ میں ہوتے ہیں وہ ان کے کھلے ہوئے تھے۔ تو وہ بہت بزرگوں کا ادب کرنے والے، اپنے مرشد کا ادب کرنے والے اور اپنی مرشد سے فیض حاصل کرنے والے۔ اس کے بعد انہوں نے نیازی سلسلے میں جو حضرت اللہ حکم صاحب کا جو سلسلہ ہے، یہ چشتی سلسلہ، انہوں نے پھر اس میں وہاں بھی بیعت کی۔ تو ادھر نقشبندیہ بھی ان کو خلافت تھی اور ادھر جو ہے چشتیہ بھی خلافت تھی، اور یہ خلافت رکھ کے نہیں، کئی نوجوانوں کو وہ سنی بنائے، اور تقریباً ان کے 15,000 مریدین ہیں اضلاع میں، شہر میں، مختلف مقامات، اور لوگوں کی ہمدردی بے لوث کرتے تھے۔ کوئی وہ نہیں، جیسے میں نے مولانا باقر صاحب، مولانا امجد نقشبندی صاحب نے کہا کہ بڑے ہسمکھ خندہ پیشانی سے بھائی کوئی اگر بڑی بات بھی کر دیا تو توجہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ الحمدللہ مرفع الحال تھے، اتنے بچوں کو جو ہے دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک مدرسہ قائم کیا انہوں نے، دارالعلوم انوار احمدی علیمیہ جو ہے علمیہ، اور اہل سنت جماعت کا پہاڑی شریف میں زمین خریدے۔ وہ مدرسے کی تیاری، آخری جب میری ملاقات ہوئی اسی مدرسے کے تعلق سے میرے سے ایک گفتگو کر رہے تھے۔ بہرکیف ان کی روح بھی سنوری ہوئی تھی، ان کا دل بھی سنورا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے مرشدوں کی خدمت کی تھی تو بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ وہ اب میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں پیش نہیں کر سکتا اور وقت بھی نہیں ہے۔ اتنا جان لیجئے کہ میں اس بات سے ان سے خوش ہوتا تھا کہ وہ کٹر سنی تھے، ان کا نہیں کمپرومائز کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے دولت کو ٹھکرا دیا، انہوں نے رشتہ داری کو ٹھکرا دیا، مگر مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، کسی کی 2 بوٹیوں کی خاطر مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ قربت نہیں حاصل کی۔ یہ خاص خوبی تھی مولانا سید عبدالواسع نقشبندی میں، یہی خوبیاں تھی۔ عالم تھے، تفسیر بیان کر سکتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ آپ نے ان کی تقریر سنی کہ ان کے تقریر کے جملے تو لوگوں کو یاد بھی ہے، ایسی تقریر کرتے تھے اور لوگوں کو جو ہے سنیت کی دعوت دیتے تھے۔ یہی کمال ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ان کا آخری وقت بھی بہت اچھا ہوا۔ ان بچوں سے پوچھو، یہ بچوں کو، اب میں باقر صاحب کی تائید کروں گا، سب سے اہم ترین کام واسع صاحب کیا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آخرت کو اس طرح بہتر کر لیا کہ لوگ اپنے بچوں کو بڑے بڑے بنانا چاہتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے کیا کیا کی بناتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا، حافظ قرآن بنایا، نعت خواں بنایا، اور دین پر چلنے کے اصول سکھائے۔ یہ بچوں سے ذکر کروایا، یہ بچوں کے دل کو روشن کیا۔ وہ کچھ نہ کریں، کوئی سب سے بڑا بچہ اگر کتنا بھی بڑا آپ بنا دیا بچے کو، لیکن وہ آپ کی خبر میں کام نہیں آئے گا، لیکن یہ بچے ان کی خبر میں کام آئیں گے۔ یہ کام لاکھوں روپے خرچ کرنا بیکار ہے لوگوں کا، کیا کیا کی بنا دیتے لوگوں، لیکن
ان کو 2 لفظ پڑھ کے اپنے مرحوم باپ کو ایصال ثواب کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن یہ بچے جب وہ بیمار تھے، جب وہ جو ہے ان کی روح پرواز ہونے والی تھی، تو یہ بچے قرآن پڑھ رہے تھے، یہ بچے درود شریف کا دستخط بچھائے تھے۔ آج بھی ان کے گھر میں یہ بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، پل پل اپنے والد کو ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ یہی ہونا، ورنہ آج کل تو بابا مر گئے تو بھی پلٹ کے نہیں دیکھ رہے، رشتہ دارہ نہیں آ رہے، کیا حال ہے؟ واسع صاحب الحمدللہ شان سے گئے، بہت شان سے گئے۔ اور یہی ہونا، اپنے بچوں کو یہ تربیت دینا۔ دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں حافظ قرآن، کیسی نعت پڑھے، آپ کا دل میں چل گیا، اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے گا، کیونکہ ثواب جاریہ کہا جاتا ہے کہ ہر عمل ختم ہوتا ہے، لیکن ثواب جاریہ قائم رہتا ہے۔ اس ثواب جاریہ میں حدیث کا مفہوم ہے، یہ بھی ہے کہ اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑیں جو اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتے رہے۔ ایسی اولاد نہیں ہے کھا کے پی کے بابا کی میت میں نہیں آ رہے، زیارت کئی کو، چہلم کئی کو، دسواں کئی کو۔ اب یہ بچے ننھے بچے روز آنا ان کی خبر پہ جا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، نعت سنا رہے ہیں، خبر میں بھی ان کی روح کو خوش کر رہے ہیں۔ ایسے بچوں کی تیاری کرو آپ۔ اولاد بھی جو ہوتی ہے نا، وہ ثواب جاریہ ہوتی ہے، نیک اولاد۔ اصل تو مقصد حل ہو گیا واسع صاحب کی زندگی کا۔ تو واسع صاحب ہم جو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، کوئی چڑھانا بڑھانا نہیں ہے۔ 15,000 جس کے مریداں ہیں، وہ شخص میرا ادب کرتا تھا، میں تعجب کرتا تھا، اور اتنا ادب کہ اچھے لوگ نہیں کرتے، برسوں سے ساتھ ہے، ادب نہیں معلوم، ادب کرتے تھے واسع صاحب۔ حالانکہ وہ تفسیر بیان کرے، عالم تھے، مرشد تھے، ان کے لوگ خود پیر پڑتے تھے، لیکن انہوں میرا ادب کرتے تھے، ہر بات میرے سے پوچھتے تھے۔ پوچھو ان بچوں کو کیا بول کے گئے؟ کہا انہوں نے، دیکھیں ان کو خبر تھی، ان بچوں سے کہا بیٹا رونا نہیں، مجھے کچھ ہو گیا تو مولانا تمہاری رہبری کے لیے کافی ہے۔ آخری وقت سنا رہا ہوں، واسع صاحب کیا ہے آپ پہچان لو۔ آخری وقت وہ کیا لگاتے، اس کا جو ہے بالکل ختم ہو گیا، انہوں نے نکال دیا۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، اور اپنے بچوں سے کہا شیر خدا کا شعر بولو۔ اس طرح وہ دنیا سے گئے۔ دیکھیے آپ کیسا کنٹرول تھا۔ یہ ہے پیری مریدی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، نسبتوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے، اللہ والوں کے مرید ہونے سے یہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مرشد بڑے زبردست تھے۔ میں دیکھا ہوں علیم الدین نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت ان کو سنوارا۔ ان کے جب وہ ہمارے پاس آتے تھے، بڑی ان کی کیفیتیں بدلی ہوئی تھی، اور آپ نے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا واسع صاحب کا، جب کوئی نعت پڑھتا تھا واسع صاحب سر جھکائے ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہیں بھی کسی محفل میں ہو، جلسے کرنا۔ اور مجھے بار بار بولنا، مولانا لوگ آپ کو بدنام کرتے ہیں، آپ کو سمجھے نہیں لوگ، آپ جو بولتے ہیں وہ غلط مطلب لیتے ہیں، آپ کی بات کو سخت ہے، ایسا بولتے ویسا نہیں، آپ جو بولتے ہو بالکل صحیح ہے۔ اور اس وقت فون کر کے میرے کو بولتے تھے، اس وقت اگر کوئی اہل سنت کا کام کرے تو وہ آپ کر رہے ہیں، میرا دعا کرو بھائی، میں کیا کر رہا ہوں اتنا۔ حالانکہ میں کھڑے رہ کر نقالی مرشدوں کے خلاف بولتا ہوں، ہاں، جس سے کئی نقالی مرشداں چلے گئے، ہمارے سے مرشداں چلے گئے، مرشد رہ گیا واسع، مرشداں چلے گئے۔ پیلی ٹوپی، ہری ٹوپی، یہ شالے شملے سے کیا ہوتا ہے آپ سنے ہوں گے میرے بیانات،
اس سے بہت برا مانتے، لیکن انہوں برا نہیں مانتے تھے، حالانکہ چمکدار ٹوپی پہنتے تھے، ہرا بھرا لباس پہنتے تھے۔ انہوں یہ بولتے تھے مولانا آپ ہم کو نہیں بول رہے ہیں، جو لوگ غلط راستے پہ ہیں اور اپنے اولیاء کو بدنام کر رہے ہیں، مرشدین کو بدنام کر رہے ہیں، آپ ان کو بول رہے ہیں اور آپ بولیے، یہ بولتے ہی رہیے آپ۔ دیکھیں آپ کتنا بڑا دل تھا، جیسا ابھی باقر صاحب فرمائے، اتنا بڑا دل تھا آدمی کا، کوئی نہ کوئی نیاز کرتے تھے۔ جب آپ کے وصال سے پہلے میرے پاس وہی دعوت دینے آئے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں، ہاں کرتے کوئی 3 محفلیں ان کے گھر میں ہوتی تھی، آج بھی محفل ہے 27 11 تاریخ کو غوث اعظم کی محفل، 27 کو ان کے پیر و مرشد کی محفل، پھر 29 کو غوث اعظم کی محفل، ذکر کرنا، اس میں نعت کی محفل رکھنا، جلسے کرنا، لوگوں کو سنیت کی طرف لانا، لوگوں کو اولیاء کی دل سے محبت، اور اہل سنت جماعت کا جو مشن تھا، ہم جس کے لیے کل ہند مرکزی مدرسے کو قائم کیے تھے، اس کی معافی چاہتا ہوں، اس کی جو ہے نا مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری توانائی واسطے صاحب نے خرچ کی، اور جو لوگ ہماری جماعت سے غیر ضروری طور پہ غیر ضروری باتیں کر کے گئے تو ان کو واپس لانے کی انتھک کوشش کی، اور آخر میں انہوں نے مجھ کو کہا مولانا آپ جس طریقے پہ وہ بالکل صحیح طریقہ ہے۔ میں سب دیکھ لیا ان لوگوں کو، میں لوگوں کو بار بار فون کرنا، لوگوں کو لانا، ان کے گھر پہ جا کے لانا۔ بھائی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، مگر واسع صاحب کے دل میں دنیا نہیں تھی، واسع صاحب کے دل میں دولت کی محبت نہیں تھی۔ واسع صاحب کا آپ دسترخوان دیکھتے تو کہتے کہ لوگوں کو دال ڈال کے کھلاتے تھے، بلکہ میرے کو تو ان کے ایک دوست نے کہا بھئی جب ہم حضرت گنج کو آتے تھے حضرت، تو اس وقت واسع صاحب ہوٹل میں بیٹھ کے ہم کو کھانا کھلاتے، بوٹیاں ہم کو ڈالتے تھے، خشکا خود کھاتے تھے۔ اتنا دل بڑا آدمی، اور آپ تو دیکھ چکے ہیں جیسے مولانا باقر صاحب نے ان کی دریا دلی کا اظہار فرمایا، وہ بہت دریا دل شخص تھے، لوگوں کو کھلانا پلانا ان کو بہت اچھا لگا۔ یہ کھلانے پلانے کا آپ مولانا باقر صاحب سے پوچھئے، یہ وصف رسول پاک کا وصف ہے، یہ مولا علی کا وصف ہے، یہ امام حسن کا وصف ہے، یہ امام حسین کا وصف ہے، یہ غوث اعظم کا وصف ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا وصف ہے، یہ بندہ نواز کا وصف ہے۔ سارے اولیاء کا یہی وصف ہے کہ لوگوں کو کھلائے پلائے، دعوتیں کریں۔ بعض اولیاء کی ہسٹری پڑھیے، قرض لے کے لوگوں کو کھلاتے تھے، اور ہمارے جیب میں پیسے رہے تو کوئی دعوت نہیں کرتے، کوئی نیاز نہیں کرتے، تو یہ ان کو فائدہ پہنچ گیا، کام آگے وہ بات انہوں نے جو کیا۔ اب بولو آپ اس طرح دنیا سے جانا کہ 2 رکعت نفل بھی ادا کریں، کون موقع اس وقت پریشانی کا عالم رہتا۔ بچے کو سینے کو لگا لیا، عبدالوہاب یہاں بیٹھے ہوئے خسرو کو پٹ کے تھپک کے بولے بیٹا رونا نہیں، پوچھو ہے نا بیٹا، بولا نہیں، بولے ہاں، اس لیے بچہ اتنا رویا اتنا اس کی مثال سنا دو۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ بیٹا آپ کے والد نے آپ کو وہ سنوارا ہے کہ کروڑ پتی اپنی اولاد کو نہیں سنوار سکتا، ایسی آپ کو تعلیم دی ہے۔ میں آپ کے والد کی جتنی بھی تعریف کر رہا ہوں وہ کم ہے۔ آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلیے، والد نے جو کام چھوڑا ہے وہ کیجئے۔ اپنے بڑے بیٹے کو انہوں نے سنوار دیا، کئی چھلے کرا دیے۔ میرے سامنے بول رہے تھے جب کہ میں نہیں رہنا، جب جو وظیفے ان کو بتاتے تھے بیٹے وہاں اگر تو کام نہیں ہے تو یہ وظیفے پڑھو، یہ وظیفے پڑھو۔ شمس بابا کو انہوں یہاں سے بیٹھ کے ہدایتیں دیتے تھے، اور وہ بچہ برابر ان وظائفوں کا پابند ہے۔ کسی کی اولاد 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی ہے، تو وہ اس طرح لگے ہوئے تھے۔ انہوں کو اگر اپنی اولاد کو مال پیسہ دولت نہیں دیے، کوئی پرواہ کی بات نہیں، وہ چیز دے دیا ہے جس سے رسول پاک خوش ہوتے ہیں، جس سے غوث و خواجہ خوش ہوتے ہیں۔ یہی دولت دنیا سے لے جانا ہے، موت تو ایک ذائقہ ہے۔ اس لیے ایصال ثواب کے متعلق باقر صاحب کہہ رہے تھے، یہ دیکھیے مرحوم جو مرنے والے کو اچھی
اچھے انداز سے یاد کرنا چاہیے، اس کی اچھی صفتیں بیان کرنے کا حکم ہے، اس لیے ہم یہ جلسے تعزیت رکھے ہیں۔ باقی جو ہم یہ ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہی شرح صدور امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ جب ہم یہ ایصال ثواب کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام خبر پہ آتے ہیں، بہترین طبق وہ تو کشتی، شین کشتی، اس میں رکھ کے وہ مرحوم کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے تم کو یہ ایصال ثواب کیا ہے۔ بہت سارے چیزیں ہیں، ایصال ثواب حق ہے اور اہل سنی جماعت مانتے ہیں۔ اور واسع صاحب کا کمال یہ تھا کہ وہ کٹر سنی تھے، وہ کسی غیر سنی سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے لاکھوں روپیے ٹھکرا دیے تو اب ہم ان کا مقام ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ عزتیں، رشتہ داری سب کو تہہ تہہ کر دیے، اور محنت کرتے تھے، دواخانہ چلاتے تھے، کسب کرتے تھے، کماتے تھے، اور لوگ آتے تھے تو ان کو فری تعویذیں دیتے تھے، فری تعویذ دم کر کے دیتے تھے۔ میں خود بیٹھ کے دیکھا ان کے دواخانے میں، 2 پیسے کے کسی کے روادار نہیں رہے۔ اور چونکہ جب میں قریب ہوا تو یہ باتیں مجھ پر کھلی کہ جو کام کر رہے ہیں انہوں اللہ کے بھروسے پہ کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پہ کر رہے ہیں۔ بڑی نیکیاں تھیں، بڑی خوبیاں تھیں۔ میں مولانا سید الواسع نقشبندی نیازی صاحب کا جو ہے خراج عقیدت اس لیے بھی پیش کروں گا کیونکہ وہ ہر اتوار کو تفسیر قرآن پاک بیان کرتے تھے ہمارے اجتماع میں آ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کو جنت میں بلند درجے عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تم مجد، جلوہ گاہ نور سر مد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ الغیاث ہے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا کا ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ ربنا تقبل من الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ اسکنہ فی الجنہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ اسکنہ فی الجنہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ اسکنہ فی الجنہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انا اعوذ بک من الکرونا وائرس والوباء والآفات والامراض اللہم انا اعوذ بک من الکرونا وائرس والوباء والآفات والبلیات اللہم انا اعوذ بک من الکرونا وائرس والوباء والآفات والبلیات اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور مولا کائنات سیدنا علی مطیع شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تمام اہل بیت اطہار صحابہ کرام حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین خود بربانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں یا اللہ ہمارے مولانا سید عبدالواسع نقوی صاحب کی مغفرت فرما دیں یا اللہ جو کچھ اب پڑھا گیا ہے جو کچھ کہا گیا ہے نعت شریف پڑھی گئی ہے قرآن شریف پڑھ گیا ہے اس کا پورے کا پورا سوال تو اپنی شان سے تیرے حبیب پاک کے صدقے میں مولانا سید عبدالواسع نقوی صاحب کی روح کو پہنچا اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما ان کو جنت میں بلند درجہ عطا فرما ان پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے یا اللہ ان کی اولاد کو اللہ صبر جمیل عطا فرما یا اللہ ان کی اولاد وہ کام کرے جو مولانا واسع صاحب چھوڑ کر گئے اللہ ان کو توفیق دے موقع عطا فرما یا اللہ ان کی تمام اولاد کو صحت و تندرستی عطا فرما سلامتی عطا فرما اور واسع صاحب جو کام کر گئے وہ کام کرنے کی توفیق اور صلاحیت پھر ہمت عطا فرما یا اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما ہم سب کو بھی تو راہ ہدایت عطا فرما یا اللہ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر فرما ہم جب مر رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے یا اللہ اس کرونا وائرس کی بلا ساری دنیا سے ختم فرما دے یا اللہ اس وبا امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ اب ہم کو خوشی کی خبریں سنا میرے مولا تو اپنے جلال کو یا اللہ فضل و کرم میں بدل دے میرے مولا اپنے غضب کو تو کرم میں بدل دے میرے مولا ہم پر رحم فرما کرم فرما فضل فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ شکریہ میں جناب ناظم قادری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شارٹ نوٹس پہ یہاں اہتمام کیا میں ناظم صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے